فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، 1444 سن ہجری کا پہلا جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم اہلہ علینا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجیران من الشیطان۔ اس دعا کے ساتھ اس سال کو، اس مہینے کو ہمیں شروع کرنا ہے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ سال ہم سب کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا، والسلامۃ والاسلام، سلامتی کا اور اسلام کا ذریعہ بنا دے، ورضوان من الرحمن، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنا دے کہ اس سال ہم اللہ کی رضا والے کام کریں، وجوار من الشیطان، شیطان کے شر سے، اس کے تصرفات سے اور اس کے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ اسلامی تاریخ جب شروع ہوتی ہے تو سن ہجری بدلتی ہے۔ دنیا کی قوموں کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے تاریخ کی جو ابتدا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کامیابی پر، خوشی پر، کسی شخص کی یوم پیدائش پر کرتے ہیں، لیکن اسلام نے جو تاریخ کی ابتدا کی، اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ اگر غور کریں سن ہجری سے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ صحابہ اکرام کی مختلف رائے تھی، کیونکہ اسلامی تاریخ کے اندر نبوت کے دور میں بہت سے ایسے اہم دن گزرے ہیں جو یادگار کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن، یہ بھی ایک بڑا اہم دن، معراج کا دن، نزول قرآن کا دن، بدر کا دن، بہت سے دن ہیں نبوت کے دور کے۔ تو مختلف صحابہ کی مختلف رائے آئی کہ ہم اس دن اپنے سال کو شروع کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، میری رائے ہے کہ ہم اپنے سال کی ابتدا اور سال کے کیلنڈر کا جو ابتدا ہے وہ سن ہجری سے شروع کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے اسلامی زندگی کی، مسلمانوں کی تاریخ کی جو بنیاد ہے وہ ہجرت ہے۔ ہجرت اصل میں کیا ہے کہ ایمان والوں نے اپنا کچھ لگایا ہے، اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر انہوں نے قربان کیا ہے۔ تو جب بھی یہ سال آئے تو ہمیں یاد دلائیں کہ ہم قربانی والے ہیں، ہم لگانے والی قوم ہیں، اللہ کی نسبت پر چھوڑنے والی قوم ہیں۔ تو ہماری تاریخ تو قربانی ہے، تو مسلمان ہمیشہ قربانیوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اقضاکم علی،
تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے درمیان یہ مشورے سے طے ہوا کہ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کی ابتدا، اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا ہے، وہ ابتدا ہجرت سے شروع ہونی ہے۔ یہ جو سال شروع ہوا یہ 1444 ہے، 1444۔ ہمیں یاد ہونی چاہیے ہماری تاریخ۔ اس میں ہم غور کریں کہ اس میں ہمارے لیے کچھ پیغام ہیں۔ الحمدللہ یہ جو محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، اس محرم کے مہینے میں ایک اہم دن ہے عاشورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو پورے مہینے کے روزے رکھے۔ پھر ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر یہ روزہ اگر ہم رکھیں، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو 9، 10، 11 یا کم از کم 9 یا 10 یا 11 یا کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس عاشورے کے دن بہت سے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ 2-3 باتیں میں مختصر عرض کروں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کیلنڈر کی، ہمارے سال کی جو ابتدا ہے وہ ہجرت سے ہے۔ ہجرت کے معنی ہیں عربی میں چھوڑنا، اللہ کے لیے وطن چھوڑنا، اللہ کے لیے تعلقات کو چھوڑنا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے ہجرت۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی، مکی زندگی، یہ زندگی بڑی قربانیوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، بڑی آزمائشوں کے ساتھ گزری۔ جب اس سرزمین میں دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں سے ہجرت کریں۔ سوچیں کہ وقتی طور پر چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی آدمی وقتی طور پر اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، تعلقات کو چھوڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے سامنے جو نمونہ پیش کیا، قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت یاد کریں، وہ تاریخ یاد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں اس چیز کو جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ تدبیریں ہو رہی تھی، بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا کریں۔ کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیں، کسی نے کہا آپ کو شہر سے باہر کر دیں، آخر میں ایک بات طے ہوئی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ وہاں بیٹھ کر یہ لوگ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، گھبرائے نہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کی تدبیریں بھی ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صرف مکے میں 3 لوگ باقی رہ گئے تھے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ باقی سارے ایمان والے مرد اور عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی۔ سب سے پہلے ہجرت مدینہ منورہ میں قدم اٹھانے والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمان ہمیشہ ذرا اپنی تاریخ یاد کرنا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد کرتی ہے، یاد رکھتی ہے، وہ اس قوم کے اندر جو ہے نا اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے۔ کہ حضرات صحابہ اور صحابیات، کہ حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ ان کی بیوی اور ان کے بیٹے سلمہ، سوچیں اللہ کے دین کی نسبت پر بنایا گھر جو ہے وہ کیسے بکھر رہا ہے۔ ہجرت کرنے کے لیے جب یہ فیملی نکلی تو رشتہ دار آ گئے، کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہماری بیٹی کو لے جا نہیں سکتے، آپ جانا ہے تو چلے جاؤ۔
ابو سلمہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیے، بیوی اور بیٹا وہیں پہ، ابو سلمہ نکل گئے مدینے کی طرف۔ پھر تھوڑی دیر بعد سسرال والے آئے، ام سلمہ سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا خاندان کا ہے، ہم اسے لیں گے۔ ام سلمہ کہتی ہیں، ام سلمہ یہ بڑی اونچی صحابیات ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر عورتوں میں حضرت ام سلمہ ایمان لانے والی، بڑے اونچے خاندان کی۔ ان کے والد زاد الراکب کے نام سے مشہور تھے، مکہ مکرمہ میں بڑی سخاوت ان کی تھی، معزز گھرانہ، معزز خاندان۔ اس عورت، وہ خود حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، 1 سال مجھ پر ایسا گزرا، اللہ کے دین کی نسبت پر میرا گھر ایسا بکھرا، میرا بیٹا سسرال میں ہے، میرے شوہر مدینے میں ہیں، اور میں مکے کے پہاڑوں پر روزانہ صبح سے لے کے شام تک اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی جدائی میں روتی، 1 سال تک۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے چھوڑنا، کہ انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑا، شوہر بیوی کو چھوڑا، یہ میاں بیوی اپنے بچوں کو چھوڑیں۔ ہجرت معمولی بات نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اسلام کا عنوان، ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ ہجرت ہے۔ تو ہجرت 2 قسم کی ہے، ایک ہجرت ظاہری ہے، ایک ہجرت باطنی ہے۔ ہجرت ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو حکم آیا کہ آپ مکے سے نکلیں، آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے اللہ کا گھر بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن کیا کریں یہاں والے رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو روتے ہوئے چھوڑ رہے۔ تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا۔ یہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، اعلی ہجرت ہے۔ لیکن ایک اور ہجرت ہے جو باطنی ہجرت ہے۔ باطنی ہجرت کیا ہے؟ جو ہم میں سے ہر ایک کو مطالبہ کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہاجر من ہجر من الذنوب والخطایا۔ اصل مہاجر کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑے۔ یہ ہمارے اسلاف کی ہجرت جب ہم سامنے رکھیں گے، اللہ کے لیے انہوں نے کمایا ہوا مال چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی کی کمائی، جب ہجرت کا موقع آیا تو مکے والوں نے کہا آپ جانا چاہیں تو جائیں، لیکن یہ کمایا ہوا مال ہمیں دے دیں۔ انہوں نے سودا کر لیا، یہ سارا مال میں تمہیں حوالے کرتا ہوں، بس مجھے حکم پورا کرنے دو۔ جب یہ حکم پورا کر کے مسجد قباء پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تم نے تو بڑے نفع کی کمائی کی، تم نے تو بڑے نفع کی کمائی کی۔ قرآن ان کی شان میں اتر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دیکھو کیسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی کمائی ہوئی دولت چھوڑ دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، کسی نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر ہم سے یہ ہجرت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی اس ہجرت کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اس کے بعد آپ نے فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ۔ جانتے ہو اصل مہاجر کون ہے؟ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ یہ ہجرت ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور یہ ہجرت قیامت تک کے لیے۔ اور حضرات صحابہ جب مدینہ منورہ پہنچے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں استقبال کا ماحول ہے، وہاں آپ کے لیے بہترین گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ ذرا ہجرت کے اس سفر کو یاد کریں، جب صحابہ مدینہ منورہ آئے تو پانی کی کمی تھی، کھانے کی کمی تھی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، وہ بھی کم پڑا تو دوسرا کنواں خرید کر، آج بھی بئر عثمان بول کے مشہور ہے۔ کھانے کی کمی، چھوٹا سا شہر ہے، روزگار زیادہ نہیں، آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مدینے والوں نے کیسا استقبال کیا؟ انہوں نے ایثار سے کام لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقات کی تعریف فرمائی، والذین تبوؤوا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من ربہم ورضوان۔ دیکھو یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو، اپنے مالوں کو چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ پھر دوسرا جو طبقہ ہے مدینے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ تعالیٰ مدینے والوں کے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ جب کوئی وطن چھوڑ کر آتا ہے آدمی کا دل تنگ ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے یہ میری جگہ کیوں آ گئے، یہ ہمارے پاس کیوں آ گئے، ہماری معیشت تقسیم ہوگی، ہمارا روزگار تقسیم ہوگا، یہ کیسے کیوں آ گئے۔ مدینے والوں کی صفات دیکھیں۔ جب مکے والے مدینے منورہ آئے، وہ مدینے والے جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کا دل اتنا بڑا تھا، انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں، ہر چیز میں انہوں نے ٹھکانہ دیا، اور ان کے دلوں میں ذرا بھی تنگی نہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جب تنگی آئی، کیونکہ روزگار چھوٹا سا ہے، آمدنی اور پیداوار مختصر ہے، آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو کیسے مسئلے کا حل ہوگا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ مدینے والوں نے ایثار سے کام لیا، اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے انہوں نے دوسروں کی ضرورتیں پوری کی۔ یہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے ایسی مددیں آئیں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ تھوڑے ہی دن کے بعد ان کے پانی کا مسئلہ حل ہوا، ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہوا، یہاں تک کہ مدینے کی آب و ہوا ایسی تھی کہ لوگ بخار میں پریشان تھے۔ حضرت بلال، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم فرمایا کرتے ہیں، بخار میں ہم لوگ رویا کرتے تھے، مکے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان لوگوں کے دل میں مکے سے زیادہ مدینے کی محبت ڈال دے، مدینے کی زمین میں، یہاں کی پیداوار میں، یہاں کی ایک ایک چیز میں برکتیں ڈال دے، اور یہاں کی آب و ہوا کو درست کر دے۔ بس مدینہ منورہ کی آب و ہوا ایسے بدلی کہ وہاں بیماری جو ہے بھاگ چکی تھی۔ تو یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، سب سے بڑا جو پیغام ہے محرم کا، خاص طور پر جب سال بدلتا ہے، ہجری بدلتی ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، سوچنے کا ہے کہ اس موقع پر ہمیں اس واقعے کو یاد کریں جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بنیاد، اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دی۔ وہ واقعہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ ہم تو وطن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی سرزمین میں رکھا ہے جہاں پہ ہم دین پر آسانی سے چل سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہاں کا ماحول ہمیں معاون بنتا ہے، یہاں نماز پڑھنے میں، دین پر چلنے میں، دین کا کام کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، اذان دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ لیکن وہ جو تاریخ ہے ہجرت کی، وہ جو واقعہ ہے ہجرت کا، وہ واقعہ ہم سے سب سے بڑا جو مطالبہ کرتا ہے، ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں اصل ہجرت کو زندہ کریں۔ وہ ہجرت ہے اپنی روحانی ہجرت۔ ہجرت کے معنی چھوڑنا، انہوں نے وطن چھوڑا، انہوں نے مال چھوڑا، انہوں نے تعلقات کو قربان کیا۔ میں اللہ کے لیے اللہ کی ناراضگی کی چیزوں کو چھوڑوں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑوں، گناہوں کو چھوڑوں،
اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کی فرمانبرداری پر اپنے آپ کو جماؤں، اسی کا نام صبر ہے. دو بڑے مشہور واقعات اس عاشورے کے دن ہوئے ہیں. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں اور ہم جو ہے اس شکر میں روزہ رکھیں. یہ جو عاشورے کا روزہ ہے اس کی حکمت اور اس کا پس منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. بنی اسرائیل مظلوم تھی، جیسے امت مسلمہ مظلوم بنی ہوئی ہے. بنی اسرائیل مظلوم تھی، فرعون کا ظلم چھایا ہوا تھا. اس ظلم سے نکلنے کا نظام اللہ نے بتایا. اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو بتائیں اس ظلم سے نکلنے کا، اس ظلم سے نجات کا نظام کیا ہے. ایمان ہے، تقوی ہے، توکل ہے، صبر ہے. یا موسیٰ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. سورہ یونس کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. خوشخبری سنا دیجئے جب ان کے اندر نماز، ان کے اندر تقوی، ان کے اندر صبر و توکل آ جائے. کس چیز کی خوشخبری؟ خوشخبری یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. جس وقت بنی اسرائیل آگے جا رہی تھی، پیچھے جو ہے نا فرعون کا لشکر آ رہا تھا، سامنے جو ہے سمندر ہے، تو پوری بنی اسرائیل پلٹ کر کہنے لگی یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو ڈوب گئے، ہم تو ڈوب گئے. کیونکہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دو طرف سے بھی موت اور ہلاکت کے نقشے ہیں. انا لمدرکون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ہے اصل سبق. عاشورے کے دن یہ چیز ہمیں آدمی اپنا جائزہ لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کلا، ہرگز نہیں. جس کے اندر ایمان، تقوی، صبر، توکل ہوتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. کلا، کیوں؟ اس لیے کہ انا معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا. انا معی ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے. وہ اللہ ساتھ ہونے والے اعمال ایمان، تقوی، صبر اور توکل ہیں. مسلمان کا کوئی کام اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں، مسلمان کا ہر کام اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا. وہ مدد کیسے ساتھ لوں؟ آدمی روز سوچے میرے اس عمل میں میرے ساتھ اللہ ہے، میرے اس عمل میں میرے ساتھ اللہ ہے. آدمی دیکھے کیسے جائزہ لوں، کیسے دیکھوں؟ ایک ہی تو علامت ہے، کیا میرے اندر ایمان ہے اللہ پر، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر تقوی ہے. تقوی کے معنی زندگی کو گناہوں سے بچایا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا ہوا ہوں. صبر ہے. اگر یہ چیزیں صفات میرے اندر ہیں، مطمئن رہیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ کی مدد کب ہٹتی ہے، کب پلٹتی ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا. ساری دنیا کی طاقتیں تمہارے ساتھ ہوں، قوم عاد کے ساتھ کیسی طاقت، قوم سمود کے ساتھ کیسی ٹیکنالوجی، فرعون کے ساتھ کیسی حکومت، لیکن اللہ ساتھ نہیں ہے. اللہ ساتھ نہیں ہے. تو اللہ ساتھ نہ ہونے کے ساتھ، جب اللہ ساتھ نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ قوم ہلاک ہو گئی، وہ افراد ہلاک ہوئے، وہ قوم ہلاک ہوئی. جو لوگ جن بنیادوں پر ناکام ہوئے، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ تو عاشورہ جو ہے ایک بہت بڑا سبق ہے، پیغام ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی مدد کو مجھے اپنے ساتھ لینا ہے، اللہ کی مدد کو. اور یہی ہجرت میں ہوا. انہوں نے مال چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن چھوڑنے کے ساتھ اللہ ساتھ ہے. اللہ ساتھ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟
ساری چیزیں برکتوں کے ساتھ مل گئی. یہ 22 سال کی عمر، محدثین لکھتے ہیں صحابہ کی 22 سالہ زندگی میں اللہ نے ایسے فتوحات ان کے قدموں پر لائے، 200 سال بھی اگر صحابہ کماتے تو اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی 22 سال کے مختصر عرصے میں اللہ نے ان کو برکتوں کے ساتھ دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.